اٹھاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم کے اندر یہود و نصارہ کو خنزیر کہا گیا، بندر کہا گیا. یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان کو برا بھلا کہا گیا اور قرآن نے کہا ہے. اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے اندر کسی کو برا نہیں کہا جاتا. اس طرح کے بے شمار وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں. اور یہ اعتراضات صرف چینلوں تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ باضابطہ طور پر اس کے لیے ادارے قائم کیے گئے، مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن مراکز کے ذریعے سے، اداروں کے ذریعے سے یہ کام دنیا بھر میں پھیلایا جا رہا ہے. اسی طرح کے کلیات لاہور، کلیات تبشیر کے نام سے یہود و نصارہ نے قائم کر رکھے ہیں، اور شدی تحریک یا گھر واپسی جیسی تحریکیں ہندوؤں نے بنا رکھی ہیں. اور ان کا کام یہی ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو اغوا کیا جائے، تبدیل کیا جائے، ان کے اندر شک و شبہ پیدا کیا جائے، اور جو ان میں کمزور لوگ ہیں، کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ان کو اسلام سے متنفر کیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں اٹھ رہی ہیں. اب میں اتنی تمہید کے بعد اصل جو معاملہ ہے ہمارا، اس موضوع کا جو اصل کڑی ہے اس پر ہم آتے ہیں، اس کو ہم مقالے سے پیش کرتے ہیں. جیسا کہ اسلام دشمن عناصر نے ادارے اور مراکز قائم کر رکھے ہیں، وہ ان اعتراضات کو ایک فن کی حیثیت سے پڑھاتے ہیں. ان کے یہاں فن کے طور پر یہ پڑھائے جا رہے ہیں، تحقیقات کرواتے ہیں، بحثیں لکھواتے ہیں، اور تبشیری تنصیری شدی مبلغین کو تدریب دے کر، انہیں ٹریننگ دے کر کے اس مہم میں لگاتے ہیں. اور حد یہ ہے کہ اب ان کے مبلغین خفیہ طریقے سے گپت انداز میں اپنے لٹریچر کو ہمارے مکانوں، دکانوں میں، حتیٰ کہ مسجدوں میں ڈال کر کے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارے سادہ لوگ عوام کو برگلا سکیں، ان کے خرمن ایمان پر بجلیاں گرا سکیں. خود ہماری مسجد رضا مسجد، جس میں امامت کرتا ہوں، ذاکر نگر دہلی میں 2-2.5 برس سے میں ان کے لٹریچر کو دیکھ رہا ہوں. کوئی چپکے سے آتا ہے اور آنے کے بعد اردو میں، ہندی زبان کے اندر راہ نجات کے نام پر، اب ٹائٹل ہوتا ہے راہ نجات لکھا ہوا اردو میں. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں وہ سمجھتے یہ ہماری کتاب ہے، اٹھا کر کے لے آتے ہیں. تو راہ نجات کے نام پر اردو میں، ہندی میں، کبھی انجیل مقدس کے نام پر 10-10، 20-20 کتابیں ڈال جاتے ہیں. اور یہ 2.5-3 سال سے کام میں خود دیکھ رہا ہوں. ذاکر نگر کے اندر لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، مسجدیں بند تھی، لیکن ان کا یہ کام بند نہیں تھا. اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے منظم طور پر اور منصوبہ بند طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہوتا کیا تھا کہ 10-10، 20-20 کتابیں ڈال جاتا، میں انہیں اٹھاتا ہوں اور نظر آتش کرا دیتا ہوں. کئی بار ہمارے مقتدیوں نے بھی اس طرح کی کتابیں لا کر کے دی. پوچھنے پر بتایا کہ کوئی ہماری بلڈنگ کی پارکنگ میں رکھ گیا تھا، کسی نے کہا کہ اسکوٹر پر ملی تھی، کسی نے بتایا کہ یہ پارک میں رکھی تھی، ہم اپنے دین کی سمجھ کر کے اٹھا لائے. بہرحال اس طرح کی چیزیں آتی رہی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے، مومنوں کو کافر بنانے اور اسلام سے قریب ذہنوں کو دور کرنے کو لے کر کس قدر لگن ہے، کیسی دھن ہے اور کیا جلن ہے. اسی جلن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر بھی فرمایا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ. بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق ان پر خوب اچھی طرح سے ظاہر اور روشن ہو چکا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 105 میں ارشاد فرماتا ہے: ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وہ جو کافر ہیں، کتابی ہوں یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر اللہ کی طرف سے بھلائی نازل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص فرماتا ہے. لہذا جب معاملات اس طرح کے اٹھ رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان تمام باطل پروپیگنڈوں اور ہتھ کنڈوں کا انتہائی علمی اور سلیقہ مندی کے ساتھ جواب دیا جائے، منظم اور منصوبہ بند طریقے سے کام کیا جائے. ان کے سدباب، روک تھام اور ردود و جوابات کے لیے مستقل اکیڈمک فارم تیار کیا جائے تاکہ صحیح ڈھنگ سے اس پر قدغن لگائی جا سکے. اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم ان اعتراضات کے جوابات کو فن رد کے طور پر مدارس اسلامیہ میں شامل نصاب کر سکتے ہیں، جیسا کہ ازہر شریف میں پڑھایا جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں
مولانا اشرف جیلانی صاحب ازہری، انہوں نے باضابطہ طور پر پڑھا ہے شبہات حول الحدیث، شبہات حول القرآن، شبہات حول جو ہے سیرہ، یعنی قرآن سے متعلق اعتراضات، حدیث سے متعلق اعتراضات اور سیرت مصطفیٰ سے متعلق اعتراضات، قرآن سے متعلق اعتراضات. یہ ہوتا ہے 4 سال کا ازہر شریف میں، یہ 4 سال میں 4 طرح کے اعتراضات ان کو پڑھا دیے جاتے ہیں، جس سے ایک انسان کا ذہن تیار ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جواب دینا ہے، کس طرح سے جوابات کو فیس کرنا ہے. اچھا، جب وہاں ایسا ہو رہا ہے تو اسی طرح ہم بھی اپنے مدارس اور جامعات میں نصاب بنا کر تعلیم میں شامل کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. جو لوگ اعتراضات کی وجہ سے بہک رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں اور شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو ہم بچا سکتے ہیں یہ نظام بنا کر کے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ورنہ یاد رکھیں، امام ذہبی فرماتے ہیں القلوب ضعیفۃ والشبہ خطافۃ، دل بڑے کمزور ہوتے ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کے دل اور کمزور ہوتے ہیں. شبہے جو ہوتے ہیں بڑے اچکو ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں کو اچک لیتے ہیں اور اغوا کر لیتے ہیں. بڑے کمزور ہوتے ہیں دل، اور ان کو اچکنے والے جو شبہے ہوتے ہیں بڑے شاطر ہوتے ہیں. لہذا دھیان رہے کہ رد شبہات اور دفع اعتراضات کے لیے اکیڈمک فارم کی تشکیل ایک ضروری امر ہے، جس کے لیے ہم اپنے یہاں مدارس و جامعات میں 2 سالہ کورس شروع کر سکتے ہیں، یا پھر جماعت ثالثہ سے لے کر فضیلت تک رد شبہات اور دفع اعتراضات کا مواد درس نظامی کے نظام تعلیم میں شامل کر سکتے ہیں. اب ہم شامل کیسے کریں گے، اس کو سماعت کریں اور غور سے سماعت کریں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا. جماعت ثالثہ میں اصول اسلام، اصول اعتقاد کی پختگی اور فکری انحراف، فکر کے اندر جو بہراروی ہوتی ہے اس کی معرفت کرائی جائے جماعت ثالثہ کے اندر. پھر جماعت جب رابعہ آئے تو جماعت رابعہ میں اسلام سے متعلق عام شبہات اور ان کے جوابات پڑھا دیے جائیں. جماعت خامسہ کے اندر قرآن کریم سے متعلق اعتراضات و جوابات پڑھا دی جائیں. آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اعتراضات قرآن پر ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اعتراضات کس پر ہوتے ہیں؟ قرآن پر ہوتے ہیں. میں نے ابھی بتایا تھا کہ 652 اعتراضات قرآن پر کیے گئے اور ان کا جواب ازہر والوں نے دیا ہوا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن عظیم نے بہت پہلے چیلنج کیا تھا، لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ اگر جن و انسان سب کے سب جمع ہو جائیں اور قرآن کے مثل لانا چاہیں تب بھی نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے وہ مددگار ہوں. قرآن نے یہ چیلنج دیا اور یہاں پر ان کو چھوٹ دی، پورے قرآن جیسا لانے کی بات کی. اس کے بعد قرآن عظیم نے ان کے چیلنج کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا اور ان کے مدد کے تعلق سے معاملات کو بڑھا دیا اور فرمایا فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ مِثْلِهِ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن جھوٹا ہے، صحیح نہیں ہے، تو تم 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ. اور اس کے بعد قرآن نے ان کے لیے اور کھلی چھوٹ چھوڑ دی اور کہا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو چاہو بلا لو. اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے، بے شمار مخلوقات ہے، جس کو چاہو بلا لو، اور بلانے کے بعد تم قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر کے آ جاؤ تو تمہاری بات سچی مانی جائے گی. اس کے باوجود بھی کوئی 10 صورتیں بنا کر کے نہیں لا سکا. جب کوئی 10 صورتیں بھی بنا کر کے نہیں لا سکا تو قرآن نے چیلنج کو تھوڑا اور ہلکا فرما دیا اور فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو کم سے کم 1 صورت ہی بنا کر کے لے آؤ اور تم اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو. لیکن آج تک کوئی بھی قرآن جیسا نہیں بنا کر کے لا سکا. کچھ لوگوں نے کوشش کی، جیسے مسیلمہ کذاب نے ایک صورت بنائی، اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذیل قصیر خرطوم طویل. اس نے کہا کہ ہاتھی کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے. جب اس نے یہ آیت بنا کر کے پیش کی تو لوگوں نے خود اس کا مذاق بنایا. اس کے دوست ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زمانے جاہلیت میں، زمانے کفر میں اس کے دوست ہوا کرتے تھے. اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. جب ملاقات کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور اس سے ملاقات کی تو اس نے پوچھا مسیلمہ الکذاب نے کہ یہ بتائیے کہ تمہارے صاحب پر سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی ہے؟ تو آپ نے ایک سورت پڑھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آیت، یہ سورت پڑھی. جب یہ سورت پڑھی تو 1 گھنٹے کے توقف کے بعد مسیلمہ الکذاب نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کہ یار اس طرح کی آیت تو ہمارے اوپر بھی نازل ہوئی ہے، اس طرح کی سورت تو ہمیں بھی پتا ہے، ہم پر بھی نازل ہوئی.
تو انہوں نے کہا بھائی سناؤ. کہا ان اعطیناک التفاح فصل لربک وارتاح ودع عنک الصیاح، کہ اے مسلمہ ہم نے تجھے سیب دیا ہے، اس کو کھاؤ، آرام کرو اور یہ چیخ و پکار بند کرو. تو یہ جب صورت پیش کی عمر بن عاص جو کہ داہیۃ العرب کہلاتے ہیں، بڑے دانشور اور بڑے عقلمند مانے جاتے ہیں عرب کے اندر، انہوں نے کہا یا مسیلمہ انک تعرف انی عارف انک کاذب، اے مسلمہ تجھے پتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، لہذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، لہذا میں نہیں کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے. بہرحال بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی لیکن وہ کوششیں ان کی کارگر نہیں ہوئی. تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی کوششیں اس میں شامل کریں. جماعت خامسہ میں قرآن کریم سے متعلق اعتراضات و جوابات پڑھا دیے جائیں. پھر جب جماعت سادسہ آئے تو جماعت سادسہ میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق شبہات و جوابات بتلا دیے جائیں. پھر جماعت سابعہ میں، کیونکہ یہاں پر جماعت سابعہ تک پڑھائی ہوتی ہے اس لیے میں نے جماعت سابعہ تک ہی اس کو انکلوڈ کیا ہے. جماعت سابعہ میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات پڑھا دیے جائیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ دو طریقے ہو گئے، ایک تو یہ 2 سالہ کورس ہو گیا، دوسرا یہ کہ ہم اس کو درس نظامی میں ہی شامل کریں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مدارس و جامعات کی نصاب تعلیم میں اس موضوع کو باضابطہ شامل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی و عصری علوم کے ماہرین کا ایک ایسا پینل بنایا جائے جو عربی اور اردو میں موجود رقم شدہ جوابات کو انگریزی اور ہندی وغیرہ میں دیسی بدیسی زبانوں کے اندر ترجمہ کر کے منصوبہ بند طریقے سے اسکول، کالجز، یونیورسٹی تک پہنچائیں اور ماہرین سے پڑھوائیں تاکہ ان کا بھی ذہن بنے. آج بہت بڑا طبقہ جو ہے الحاد کی طرف جا رہا ہے. دلی میں ہم جانتے ہیں ایک ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے جامعۃ الرضا میں، ان کا بھتیجا ملحد ہو گیا، ان کا بھتیجا ملحد یعنی بے دین ہو گیا. اللہ پر جو ہے اس کا یقین کمزور ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. اب انسان مسجدوں میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے ہم یوٹیوب پہ سن لیں گے، اور جب یوٹیوب پہ سنتا اسے پتہ نہیں ہوتا، تمیز نہیں ہوتی کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، اس وجہ سے وہ بہک جاتا ہے. تو ہمیں اس طرح پینل بنانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں، کم از کم اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے جو طلباء ہیں ان کو ان اعتراضات کے جوابات سے شناسا کرنے کے لیے سمر کلاسز کی نوعیت کے کلاسز چلائے جائیں. 2 مہینے 2.5 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے گرمیوں کے ایام میں، ان دنوں میں ہم جو یونیورسٹیز وغیرہ کے طلباء ہیں ان کو اس کے بارے میں بتائیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم ایک مستقل تردیدی، تبلیغی اور تعریضی مرکز اور ادارہ قائم کر سکتے ہیں. تردیدی سے متعلق یعنی ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں سے صرف اور صرف رد کیا جائے مستشرقین اور غیر مسلموں کے اعتراضات کا، ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے. دوسرا ادارہ ایک ایسا قائم کیا جائے جہاں سے مبلغین تیار کیے جائیں، یعنی جو علماء ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے، تربیت دی جائے، تدریب دی جائے اور باضابطہ طور پر ان کو ٹرین کرنے کے بعد میدان میں اتارا جائے. یہ دوسرا ادارہ. تیسرا ادارہ جو میں نے تعریضی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب تک جو معاملات پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے وہ دفاعی تھے، ہمیشہ ہم دفاع کرتے رہے، لوگوں کے حوصلے ہو گئے بلند. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تعریضی کام کرنا ہے، یعنی اب ہمیں ان کو آڑے ہاتھوں لینا ہے. ان کے اندر جو موجود خامیاں ہیں، ان کے مذاہب کے اندر، ان کے ادیان کے اندر، ان کی خامیوں کو ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان کے منہ پر لگام لگ سکے. یہ کام بھی ہمیں بہت ضروری کرنا ہے. اچھا، تو اس سے کیا ہوگا کہ جہاں اعتراضات کے ساتھ اعتراضات کا رد ہوگا وہیں اسلام کا پیغام امن بھی نشر ہوگا، دعوت و تبلیغ بھی عام ہوگی اور دیگر مذاہب کی خامیاں بھی اجاگر ہوں گی. اچھا، جب ہم یہ سارے کام انجام دیں گے تو ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ہمیں 3 کام کرنا بہت ضروری ہے. اس پر میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا. ان تمام چیزوں کو انجام دینے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، اس پر ذرا توجہ دیجیے گا. پہلی چیز ہے تعزیز یقین، عقیدے کی پختگی، نمبر 1. دوسری چیز ہے تعلیم و تربیت، اور تیسری چیز ہے میدان عمل میں کام کرنے کا ڈھنگ. ہمارے یہاں مفکرین بھی بہت ہیں، ہمارے یہاں بڑے بڑے دانشور ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت کچھ لکھا ہوا موجود بھی ہے، عمل نہیں ہے، فیلڈ میں کام نہیں ہے. ہمارے شیخ صاحب، شیخ الازہر صاحب فرماتے تھے، جب میں ان کے ساتھ میٹنگ میں کئی مرتبہ رہا تو انہوں نے اس میں کہا کہ جتنی بھی اچھی اور بھلی چیزیں سب کہی جا چکی ہیں، عمل باقی ہے. دنیا کے اندر جتنی اچھی باتیں وہ سب کہی جا چکی ہیں، عمل باقی ہے.
इस पर थोड़ा हमें गौर करने की जरूरत है। लिहाजा ताजीज़ यकीन और अकीदे का इस्तेकाम कैसे होगा उसको समाप्त करें। तलबा को सबसे पहले उसूल इस्लाम, उसूल अकाइद, मनाहिज इस्तिदलाल और मसालिक फ़हम से अच्छी तरह वाकिफ करा दिया जाए। नीज़ वजूद इलाही और कमालात इलाहिया से मुताल्लिक दलाइल, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत से मुताल्लिक दलाइल, ज़रूरत दीन और महासीन इस्लाम वगैरह की अच्छी तरह से मारिफत करा दी जाए, ताकि उनके जहन और दिमाग में ये बात यकीन की पुख्तगी के साथ बैठ जाए कि उनका दीन इस्लाम जो है वो अवहाम व ख्यालात और जज्बात व अवातिफ का तराशीदा नहीं है, बल्कि दलाइल कातिया और बराहीन सातिया से मुरस्सा व मुज़य्यन एक रोशन व ताबनाक हकीकत है, जिसके आगे अकल व दिल सरखम करने पर मजबूर है, जिसके बगैर ना कोई निजात का जरिया है और ना ही कोई चारे कार है और ना ही कोई जाए मफर व मकर है। लिहाजा जब वो फारिग होकर के निकले, तलबा निकले, तो उन्हें ये यकीन मुहकम हो कि वही खुदा यानी कुरान अजीम न सिर्फ ये कि दलाइल नकलिया से लबरेज है बल्कि दलाइल अकलिया से भी लबरेज है, और उनका जो मौक़िफ़ है दीनों को लेकर के वो बिल्कुल दुरुस्त तो सही ही नहीं बल्कि मजबूत और मुस्तहकम भी है। नीज़ वो ये भी जानते हो कि मज़ाहिब मुनहरिफा यानी जो मुनहरिफ गुमराह मज़ाहिब हैं उनका नुसूस शरइया यानी कुरान और हदीस के जो नुसूस हैं, आयात वगैरह हदीस हैं, उनके साथ रवैया क्या है और उनको रद्द करने का सलीका और ढंग क्या है। अच्छा, रद्द शुबहात और दफ़े एतराज़ात के लिए तालीम और तरबियत किस तरह की दी जाए उसको समाप्त करें। जब हम ताज़ीज़ यकीन कर चुके, पुख्ता यकीनी पैदा कर चुके, अकीदे को मजबूत कर चुके, तो अब उसके बाद अब हम ये करें कि उनको जो फिक्री इनहराफ है, फिक्री बेरा रवी है, ये कहाँ से पैदा होती है और कैसे पैदा होती है, इसके असबाब व इलल क्या है, उसूल व ज़ाब्ते क्या है, ठीक है, गुफ्तगू में कमांड कैसे हासिल किया जाए, दलाइल से सही इस्तिदलाल कैसे किया जाए, मुशक्किकीन और मुअतरिज़ीन के जो शुबहात व एतराज़ात हैं उनमें जो मुगालतात मौजूद हैं उनका इंकशाफ कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाएं। फिर मुखालिफ पर तनकीद करने के कवायद क्या हैं, मजीद उनको मुनाजरा करने के जो हुनर है, खिताबत के जो फन है, ये भी बताए जाए ताकि सही अंदाज में वो रद्द कर सकें। मैदान अमल में काम करने का सलीका और ढंग कैसा होना चाहिए, उसके लिए इस्लाम से मुतालिक एतराज़ात के रद्द को लेकर मुतक़द्दिमीन व मुताख़िरीन उलमा बहुत कुछ लिख चुके हैं और मजीद लिखा भी जा रहा है। बस जरूरत इस बात की है कि उसे मैदान अमल में सही ढंग से लाया जाए ताकि लिखा हुआ नतीजा खेज साबित हो सके। लिहाजा जो अफराद तालीम और तरबियत पाकर तैयार होते जाएं उन्हें मैदान अमल में उतारते जाएं, और जो मैदान अमल में आकर के एतराज़ात के जो मसादिर है जहाँ से एतराज़ात उठ रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे टेलीग्राम है, यूट्यूब है, और उसके अलावा ब्लॉग है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसी तरह प्रिंट मीडिया जैसे अखबारात, जराइद, मजल्लात, मैगजीन, किताबें, रसाइल, यूं ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे मुख्तलिफ चैनल वगैरह, नीज़ जलसे होते रहते हैं, सभाएं होती रहती हैं, कथाएं होती रहती हैं और महफिलें होती रहती हैं। इन पर भी जो हमारे लोग तलबा तैयार होकर के निकले वो कड़ी निगाह रखें, और कड़ी निगाह रखने के बाद में वहां से जो उठने वाले एतराज़ात हैं और नश्र होने वाले जो शुबहात हैं उनका गहराई से जायजा लें, और जायजा लेने के बाद उनको खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करें। और जब रद्द करने लगे तो नीचे दी जा रही चंद बातों को ध्यान में रखें। ये एक आखिरी कड़ी है और ये बहुत अहम है। रद्द करने का ढंग भी आना चाहिए। आज क्या हो रहा हमारे यहाँ कि हर बंदा चाहता है कि वो रद्द करे, और जो रद्द नहीं करता उसका रद्द किया जाता है। जो बंदा रद्द नहीं करता उसका रद्द कर रहे हैं हमारे वो लोग जिनको रद्द नहीं आता, रद्द का तरीका भी नहीं पता कि कब रद्द करना और किन की जिम्मेदारी है रद्द करना। वो चाहते हैं कि हर बंदा रद्द करने वाला बन जाए, हर बंदा मुनाजिर बन जाए, तबलीग कोई ना करे, मदरसा कोई काम ना करे, सब रद्द करें। तो रद्द करना कैसे चाहिए, उसके आदाब क्या है, शराइत क्या है, इसको जरा जहन में रखें। मुअतरिज़ के नताइज एतराज़ को खत्म करने के लिए सेहत मुकदमात में नजर करना ये बहुत जरूरी है। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि ऐसा मुकदमा और ऐसा दावा किया जाता है जो दावा ही गलत होता है। मिसाल के तौर पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में मुअतरिज़ीन का एतराज़ है कि उनसे कम सिनी में शादी की गई, और कम सिनी में शादी करना, किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ शादी करना, ये जुल्म है। तो सबसे पहले ये एतराज़ जो किया गया है, इसके अंदर जो मुकदमा पेश किया वो कम सिनी, तो यहाँ पर रुक करके उसका एतराज़ करना है, उसको समझाना कि मियाँ कमसिनी में शादी नहीं हुई है, बल्कि एक औरत के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसके जिस्म के लिहाज से जितनी उम्र दरकार होती है उतनी उम्र सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हो चुकी थी। अब इसके बाद हम दलाइल पेश करें। पहले हम
نظر کریں کہ یہاں پر مغالطہ کہاں پر ہو رہا ہے اور وہ کہاں سے لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے صحت دلیل میں نظر کرنا. ہو سکتا ہے کہ وہ دلیل آپ کے سامنے پیش کر دے قرآن سے حدیث سے یا کوئی عربی کا جملہ پیش کر دے, تو آپ دیکھو غور کرو کہ دلیل اس نے جو دی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے صحت استدلال میں نظر کرنا, یعنی جو اس نے دلیل دی ہے متن کے لحاظ سے سند کے لحاظ سے درست ہے لیکن اس کا استدلال درست ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد موضع اعتراض کی تحدید کرنا, جو اعتراض ہے اس پر فوکس کرنا, ادھر ادھر نہیں بھٹکنا بلکہ جو اعتراض ہے اس کی تحدید کر کے اس کا رد کرنا, اور رد کرنے کے لیے مناسب اسلوب اختیار کرنا. معترض کے معیار اور اس کے لیبل کا خیال رکھنا. آپ کو الف بے والا ہے تو الف بے کے لحاظ سے الف با تا کے لحاظ سے آپ اسے سمجھائیں گے, نہ کہ اس کو بڑی بڑی اہم اصطلاحات بتائیں گے, بلکہ معترض کے لیبل کا اور اس کے معیار کا خیال ضرور رکھیں گے. اعتراض کی طبیعت اور اس کی حالت کو سمجھنا, جس مقام پر رد کرنا ہو اسی پر نظر رکھنا اور پرزور انداز میں مکمل اعتماد کے ساتھ اعتراض جو ہے رد کرنا. پھر اس کے بعد حسن استدلال, یعنی استدلال جب کریں دلیل سے تو اس کے اندر خوبصورتی ہونا چاہیے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے. چنوتی اور چیلنج کے اسلوب سے ہٹ کر حسن اخلاق کے ساتھ رد کرنا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جلا کر راکھ نہ کر, اس طرح کے بہت سارے چیلنجز بولے جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہماری بات ماننے کے بجائے ہمارا دشمن بن جاتا ہے. تو چیلنج وغیرہ اور چنوتی وغیرہ کے ذریعے سے رد نہ کیا جائے بلکہ حسن اخلاق کے ساتھ رد کیا جائے, پرخلوص ہو کر کے رد کیا جائے, شرعی دلائل کا اچھا خاصا علم رکھ کر کے کیا جائے, بغیر علم کے نہ کیا جائے. اعتراضات اور ان کی تفصیلات کا جو ہے علم بھی ہونا چاہیے. اب اعتراض کا ہمیں علم بھی نہیں ہے, ان کا رد کرنے کا طریقہ بھی پتہ نہیں اور میدان میں کود پڑے. رد کرنے کے طور طریقوں سے اچھی طرح واقف ہونا, اور جو بے اثر اعتراضات ہیں جن کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے ان سے سر پہ نظر کرنا. اور ہوتا یہ کہ ہم بہت سی مرتبہ جن اعتراضات کا کوئی اثر نہیں ہے معاشرے پر ہم انہی میں لگ جاتے ہیں. اچھا, بلند و بالا اخلاق اور عادات سے لیس ہونا. اگر آپ اعتراض کرنے جا رہے ہیں, میدان میں اترنا چاہ رہے ہیں تو اپنا اخلاق بھی اچھا کریں, عادات کو بھی سنواریں. نقلی دلائل کو عقلی دلائل پر مقدم کرنا, الاہم فالاہم کے نقطے پر عمل کرنا اور غصے پر قابو کرنا. غصے کی وجہ سے بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں, اس لیے غصے پر قابو کرنا. مصلحتوں کے حصول اور مفاسد سے اجتناب کو ملحوظ خاطر رکھنا. رد کرنے میں اصول کو شروع پر ترجیح دینا. دلائل کو ان کے مناسب مقام پر استعمال کرنا. قوت حق پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے اظہار کی رغبت اور چاہت رکھنا. اللہ سے مدد چاہنا اور اپنے نفس کی حفاظت کرنا. حق پر ثابت قدم رہنا اور اس کے کسی بھی حصے سے دستبردار نہ ہونا. مد مقابل کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا اگرچہ وہ تعدی اور سرکشی پر اتر آئے. منصف اور مہذب مد مقابل کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرنا. متکبر اور معاند اور گستاخ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا. بے ادب بد اخلاق مد مقابل کی بے ادبی اور بد اخلاقی میں برابری نہیں کرنا. کیا وہ بد اخلاقی کر رہا تو ہم بھی جو ہے بد اخلاق بن جائے, ایسا نہیں. معترض کی ہدایت کا خواہ رہنا اور اس سے اس بات کا اظہار بھی کرنا کہ بھائی ہم آپ کی ہدایت کے خواہ ہیں, ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. مقصود اعتراض کا رد ہو, یعنی اعتراض کا رد کرنا مقصود ہو, معترض کو ختم کرنا نہیں. بہت سی مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ معترض کو ختم کر دیں, معترض کو ختم کرنے سے رد نہیں ہوتا. اپنے اور اس کے لیے رب عز و جل سے دعا کرنا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ گڑگڑا کر کے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور اسے بھی توفیق عطا فرمائے, راہ نجات عطا فرمائے. اس کے علاوہ ہم نے اس مقالے کے اندر بہت ساری کتابوں کے نام ذکر کر دیے ہیں جو محققین کے لیے یا جو ہے مزید معرفت حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ. اس کو آپ جب یہ چھپے گا تب آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. ان تمام باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں اور پھر سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, منتظمین کا, انتظامیہ کا, یہاں کے اساتذہ کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.